اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا امام حسین علیہ السلام۔ میرا آج کا موضوع ہے صبر۔ دنیا میں ایسا کون سا انسان ہے جو جذباتی اعتبار سے رونا چاہتا ہو؟ ہر انسان جذباتی اعتبار سے ہنسنا چاہتا ہے، ہر انسان جذباتی اعتبار سے خوش رہنا چاہتا ہے۔ ماں بچے کو دعا دیتی ہے زندگی بھر خوش رہنے کی، بزرگ چھوٹے کو دعا دیتے ہیں خوش رہنے کی، ہر انسان دعا کرتا ہے خوش رہنے کی یا دعا دیتا ہے خوش رہنے کی۔ یعنی اس کا مطلب ہے جذبات ہمیشہ خوشی چاہتے، جذبات رونا نہیں چاہتے۔ تو مثلا اگر کسی مقام پر وہ اللہ کا بندہ جو جذبات سے بات بھی نہ کرتا ہو، اگر وہ گریہ کرے، اس کا مطلب ہے یہ رونا جذباتی نہیں ہے، یہ رونا عقلی ہے، اور ہر وہ بات جو عقل کے مطابق ہے اس کا نام صبر ہے، بے صبری نہیں ہے۔ لہٰذا دنیا کے ہر مصیبت پہ رونا بے صبری کہا جا سکتا ہے، مگر غم حسین میں رونا بے صبری نہیں ہے، عین صبر ہے۔ غم حسین میں پیغمبر روئے، اور پیغمبر کا کوئی کام جذباتی نہیں ہوتا، عقل کے مطابق اور وحی کا ترجمان ہوتا ہے۔ یہ جو ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ سال بھر گریہ کرتے ہو، رونا کوئی اچھا کام نہیں ہے، رونا تو برداشت کی کمزوری کا نام ہے، اللہ صبر کی تعریف کرتا ہے، یہ بیچارے جانتے نہیں صبر و بے صبری میں فرق کیا ہے، صبر کسے کہتے ہیں، بے صبری کسے کہتے ہیں۔ اگر غم حسین میں رونا بے صبری ہوتا تو ساری دنیا روتی، مگر پیغمبر نہیں روتے۔ فراق کی یوسف میں یعقوب کا رونا اور ولادت امام حسین سے لے کر شہادت امام حسین تک پیغمبر کا رونا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بھی غم میں رونا بے صبری کہا جا سکتا ہے، مگر نمائندے پروردگار کے غم میں رونا بے صبری نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُهُم مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ اس آیت میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے جو صبر کرنے والے خدا ان کو 3 انعامات دیتے ہیں، صلوات، رحمت اور ہدایت۔ وہ ہدایت یافتہ بھی ہے، قابل رحمت بھی اور حقدار صلوات بھی ہے۔ تو آپ نے توجہ کی کہ انبیاء کرام صلوات کے قابل ہے، تو جس کا صبر انبیاء کرام سے بڑھ جائے وہ کس طرح قابل صلوات نہ ہوگا۔ ہم سے پوچھتے کہ ہم حسین کو صلوات و سلام کیوں کہتے ہیں، حسین کو ہم صلوات و سلام کیوں کہتے ہیں؟ پروردگار فرماتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں ان پر صلوات ہے، تو یا حسین جیسے صابر پہ صلوات پڑھو یا قرآن کا انکار کر دو، ورنہ اگر قرآن پہ ایمان رہے گا تو جو ایسا صابر ہوگا اس کو صلوات کے قابل کہنا ہوگا، رحمت کے لائق ماننا ہوگا اور ہدایت یافتہ تسلیم کرنا ہوگا۔ اور حسین سے صابر کون ہے اس دنیا میں؟ جس نے صبر کو مجسم دیکھنا ہو تو یوم عاشور مولا حسین کی طرف دیکھے۔ یوم عاشور جب امام حسین استغاثہ بلند کر رہے تھے تو خیام سے بیویوں کی گریہ کی آواز بلند ہوئی۔ حسین دوڑ کے در خیمے پہ آئے، کہہ تو ہے گریہ کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کہا آپ کی آواز سن کے علی اصغر نے اپنے آپ کو جولے سے گرا دیا، کہا سمجھ گیا، لاؤ میرے بچے کو لاؤ۔ پھر امام حسین اس کو ایک بلند جگہ پہ لے کے آئے اور کہا اے قوم جفاکار، اے ظالمو، تم جانتے ہو میرا بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، تمہارے خیال میں میری کوئی خطا تو بچے کی تو کوئی خطا نہیں، اگر تم کو میری بات پہ اعتبار نہیں تو لو میں اسے خاک پہ لٹا دیتا ہوں۔ وہ کہہ کر حسین نے علی اصغر کو جلتی ریت پہ لٹا دیا، مگر گھبرا کے بچے کو پھر سے اٹھا لیا اور کہا اے بیٹا اصغر، یہ میری بات کو نہیں سمجھتے، تم بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ علی اصغر نے سکھ زبان کچھ کھوٹوں پہ پھرایا، یہ منظر دیکھ کے فوج پہ قرآن برپا ہو گیا۔ عمر ابن سعد نے آواز دی، ہرملہ سامنے آیا، کہا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ظالم نے دوش سے کمان نکالی، بس اولاد والو دل سنبھالو، تیر چلا، بچے کے گلے پہ لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ اب جو حسین نے جھک کے دیکھا، علی اصغر کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے، بابا میں مسکرا کے جا رہا ہوں۔ وہ علی اصغر و حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔